jinabi Masih Ich habe Zaman. eine Frage. Ja. Mary lade uns nicht diese Na so, ich glaube abends. Nathan, nicht, diese Burger. Ich frage sie. Hm? Heute? Heute? Ja, heute. Ich frage sie. Ja, okay. Oh. हाँ जी शुरू कर जी शुरू करें जी। जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आला हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आप सभी मेंबरान का खुशामदीद इस्तकबाल आज की इस मुबारक महफिल में। तो हम हजूर से दरियाफ्त करेंगे वो आज के मौजू का आगाज़ करना चाहेंगे या आज सवालात मौसूल करेंगे, ये हम हजूर से दरियाफ्त करेंगे। हजूर आप जैसे चाहें। अगर सवालात हैं तो फिर सवालात। जी मैं दरख्वास्त करूंगा सभी मेंबरान से, अगर किसी भाई दोस्त के सवालात आप सब में से, तो आप हाथ को रेज कर सकते हैं, ताकि फिर हम ये जल्दी तय कर लें कि आज मौजू की तरफ जाना है या सवालात के जवाब। जी ब्रदर हसन जट साहब, मैं आपका माइक ऑन करने जा रहा हूँ, आपको जो सवाल हो वो आप दूर से पूछ सकते हैं। जी खुदा की सलामती हो प्यारे हजूर। बस सवाल कोई नहीं था, हजूर को सलाम करना था और अपने प्यार का इजहार करना था कि आई लव यू सो मच, आई लव गॉड एंड आई लव यू। खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा। तो हुजूर सवाल तो कोई मेंबर सामने नहीं अर्ज कर रहा, तो आप मौजू की तरफ ही रहनुमाई कर दें। मजहब की तारीख बताती है कि वो ईमान लेके आए और समझा ये काफी है। फिर और रस्में भी आती गई कि हमारे नबी हमारी शफात करेंगे और हमें जन्नत में लेके जाएंगे। तो इस यकीन पर वो दुनिया की आजमाइशों में पड़ते रहे, दुनिया कमाते रहे, इस उम्मीद पर कि हम तो भाई मुसलमान हैं, हम तो भाई ईसाई हैं, और हम तो बुद्धा के मानने वाले हैं, कृष्ण के मानने वाले हैं, मूसा के मानने वाले हैं, हम तो बहुत खास हैं। ये गलतफहमी उनको गड़े में लेगी कि जब इनका ये बाइबल कुरान में लिखा हुआ है कि जब वो एक उम्मत दोजख में जब फंसेगी तो वो अपनी बहन मजहबी वालों से पूछेगी कि भाई तुम यहाँ पे क्यों हो? तो कहेंगे हम भी वही हैं जो तुम हो। तो जरा अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाए तो अंबिया शफात क्या करेंगे, वो तो बड़ी दूर की बात है। वो तो शिकायत करेंगे, जैसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद साहब मैं शिकायत करूंगा कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अब कुरान जो है वो सिर्फ सच्चाई बयान नहीं करता, बल्कि गम की हालत में होता है।
مراد یہ کہ جب اندھیرے چھا گئے تھے، توحید باری تعالیٰ بہت ادھر عیسائیت تین خدا بنا کے بیٹھی تھی، ادھر ہندو کئی خدا، ادھر مختلف مذاہب میں تصور بڑا دھندیالا پڑ گیا تھا خدا کی ذات کا. تو غم کی حالت میں اس لیے اترا کہ انسانیت دھڑا دھڑ صرف اس بات پر کہ ہم تو بھی مذہبی ہیں، ہم تو خدا کے بیٹا بیٹی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے، ہمیں تو جہانوں پہ فضیلت دی گئی ہے. حالانکہ جس بات پہ فضیلت دی گئی تھی اس کو تو وہ ٹھوکر مار کے چلے گئے. وہ فضیلت یہ تھی کہ وہ مسیح کی مدد کریں گے کہ خدا کی دنیا ہے. تو ہاں، تو یہ جب ان کے انبیاء جو ہیں وہ شکایت کریں گے تو پھر شفاعت کہاں سے ہوگی؟ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، میں تو کہہ دوں گا میں تمہیں جانتا ہی نہیں. بہت آئیں گے کہیں گے خداوند خداوند. اب ایک ہی قوم ہے جو خداوند کہتی ہے، وہ عیسائی ہے. اور میں ان کو کہوں گا کہ جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اپنی ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں تم وہ ہو جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے. تو میں کہوں گا کہ برائی کو شروع کرنے والوں، تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، میں تو تمہیں جانتے نہیں. تو یہ حالات ہیں ان مذہب والوں کے کہ دنیا میں دھس گئے ہیں، یہاں تک دھس گئے ہیں. لیکن یقین یہ ہے کہ ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. جب محمد صاحب پر وہ رات آئی جب وفات پائی، یعنی کہ تو عائشہ روتے ہوئے ہمسایوں سے کہہ رہی تھی تھوڑا سا تیل دے دو، ہمارے پاس تیل نہیں ہے کہ ہم چراغ جلا سکیں. یعنی کہ ہم نبی جو ہے محمد صاحب وہ اندھیرے میں ہے. یہ ان کا تو یہ حال ہو، اور ان کا یہ حال ہو کہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کا نبی اتنا سچا صادق اور امین ہے، اس کی قوم اتنی حرام خور اور خائن اور رشوت خور کیوں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جن کا نبی صادق اور امین تھا، بے اس شک. کی قوم کا یہ حال ہے کہ جہاں رشوت، جہاں دروغ کوئی، حرام خوری، ہر عیب پایا جائے اس امت میں، تو کچھ غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو پتہ لگا کہ یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے.
تو ڈنڈورا پیٹ रहे हैं, हम मुसलमान हैं. उन्होंने कहा तुमने, मोहम्मद साहब ने कहा तुमने कलमा पढ़ा है बस. हाँ, मुसलमान सही मानों में तो इब्राहिम थे. उन पे असर हुआ था कि सबसे पहली मोहब्बत का हकदार खुदा की जात है, और अपने बेटे को भी तरीक नहीं किया. खुदा को ज़िबा थोड़ी कराना चाहता था, देखना चाहता था कि इसकी मोहब्बत अपनी औलाद से ज्यादा है या मुझसे. हाँ, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर ये कहो कि मुसलमान कौन होता है, वो तो इब्राहिम था. इसी तरह सैयदना ईसा इब्ने मरियम ने बात खोल के रख दी. आपने कहा एक लेक्चर दे रहे थे और खुदा की मंशा का बता रहे थे. तो वही 4 5 6 जो लोग थे वो सुन रहे थे. वो तो 7 लोग आए थे मिशन में. तो 7वां मेंबर जब मेरे अंदर आने लगा तो उसकी, यसु मसीह ईसा की माँ कहने लगी, उसके बहन भाई, उनसे कहना कि जब तू फारिग हो जाए हमने तुझसे बात करनी. तो बात क्या करनी थी, दुनियाई बातें थी. तो उसने आगे कान में कह दिया कि जब तू फारिग हो जाए तो तेरे बहन भाई, तेरे जो माँ बाप हैं, वो तुझसे बात करना चाहते हैं. तो वहां यसु मसीह, इन्हें इमानुएल भी कहा जाता है, सैयदना ईसा इब्ने जकरिया इतनी जोर से चीखे हैं और चीख कर कहा, कौन मेरे बहन भाई और कौन मेरी माँ बाप. मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई तो ये लोग हैं जो खुदा का सुन रहे हैं. तो वो कहा, मेरी माँ भी दुनियाई है, मेरे बहन भाई भी दुनियाई है, और इनका क्या ताल्लुक खुदा की वजह से. तो साबित हो गया जिस्मानी रिश्ते नहीं अकाउंट होते हैं, रूहानी रिश्ते अकाउंट होते हैं. हाँ जी, रूहानी रिश्तों से अगर जब वो बाद में आए लोग, वो मेरे रूहानी बेटा बेटी थे. मैं तो उनको जानता नहीं था कि वो कौन है. तो जिस्मानी जो है उसका इनकार कर देता खुदा के साथ. क्योंकि जब नोआ ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो डूब गया, तो खुदा ने कहा ये तेरा बेटा नहीं है, अहला का अहल नहीं है तेरा. इसी तरह इब्राहिम को कहा, ला याहमुल अहद सालिमीन, ये सालिम है, होगी तेरी औलाद. तो जो खुदा से रूहानियत से चलता है, रूहानियत हमेशा कायम रहती है, वो बेटा बेटी हमेशा. जो जिस्मानियत से चलता है उन पे खुदा नाराज हो गया, खुदा नाराज हो गया और कहा कि ऐसा नहीं है. मेरा सिलसिला जो है वो रूहानियत से चले, ना कि जिस्मानियत से. तो जिस्म से जो अब आप गौर करें
تو یہ مذہبی لوگ جسمانی تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے نبی کی کیا بات ہے؟ وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے روح کی دنیا میں دیکھا کہ جب امام محمد صاحب نہیں آتے تو یہ محمد صاحب کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے سیدنا عیسیٰ کو بھی دیکھا کہ وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہا تو انہوں نے تو بڑی توقعات امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ ہمیں لے جائے گا اور سیدھے جنت میں بچائے گا، ہمیں بچا دے گا۔ تو پتہ لگا کہ جو یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں خدا کے متعلق اور اپنے انبیاء کے متعلق، یہ سچے لوگ نہیں، یہ جسمانی ہیں۔ اور جسمانی جو لوگ ہیں وہ دنیا کماتے ہیں، وہ پیسہ کیا سوچتے ہیں، وہ طاقت کا سوچتے ہیں، وہ مکانات، وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جمع کرے۔ سیدنا عیسیٰ ابن زکیہ کہتے ہیں انسان کے کیا کام آئے گا کہ ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کھو دے، سب کچھ لے لے اس دنیا سے، تو اس کے کیا کام آئے گا کہ روح کا ستیہ ناش کر کے بیٹھ جائے، روح کا ستیہ ناش کر کے بیٹھ جائے۔ تو پتہ لگا کہ یہ مذہبی لوگ ہے مسلمان، نامی مسلمان ہے، عیسائی ہے، کرسچن، ہندو اور بدھ کی تعلیم اور جو بھی، لیکن وہ جو اثر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانیت میں اثر ہونا، اس سے یہ بہت اپنے پھر جسمانی رشتوں میں پھنس جاتے ہیں، اپنے جسمانی مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ایک جسے جیون کہا جاتا کہ دے دینا، اور بلکہ قرآن بھی جب وہ ذکر کرتا ہے نئے آسمان کہ وہ آئیں گے، خدا کی منشا پوری ہو جائے، شیطان جو ہے اس کی دنیا ختم ہو جائے گی، تو وہاں وہ ایک بات بھی کرتا ہے قرآن، وہ آپ کو سنانے لگا، کیونکہ ہمارے جو سامعین ہیں جو آئے ہوئے ہیں یہ سارے ادھر سے ہی ہے۔ تو کہتے جو نیا آسمان ہوگا جہاں شیطانی دنیا ختم ہو جائے گی اور خدا کا نور زمین پر چمکے گا، وہ چمکے گا کہاں پر؟ جہاں پہ نئی زمین ہوگی۔ بھئی اب زمین کا کیا قصور ہے؟ زمین پہلے بھی یہی تھی، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ نئی زمین سے مراد وہ ہوں گے، اس کے متعلق اب قرآن بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے یہ وہاں سے ہے۔ وہ نئی زمین، نئے انسان ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ تو قرآن ان کے متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اتنے سخت ہوں گے خدا کی محبت میں کہ چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، بیٹا بیٹی ہوں، ان کی بیوی ہوں،
وہ ہر رشتے کو کاٹ کے رکھ دیں گے اگر کوئی ان کے ساتھ خدا کی محبت میں تقسیم مانگے گا. انہیں پرواہ نہیں ہوگی میرے بیٹا بیٹی ہے، میرے بہن بھائی ہیں، میری بیوی ہے. وہ اتنے سخت ہوں گے خدا کی محبت میں کہ وہ سوائے خدا کی محبت پہلے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے بیٹا بیٹی ہیں، یہ میری بیوی، یہ سب دنیائی ہیں، تو وہ ان کو چھوڑ جائیں گے. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اندادا یحبونہم والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جب آئیں گے تو نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. دیکھا سیدنا عیسیٰ بھی یہی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میتھیو میں، مذہبی لوگوں کو للکار کے، او صدوقی اور فراسی، تم خدا کی بادشاہت کو بند کرتے ہو انسان سے. انسان کی بات ہو رہی ہے. ہے یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین کائنڈ. کو وہ چیلنج کر رہے ہیں مذہب کو پورے. کس مذہب کو چیلنج کر رہے تھا؟ جو کہتا ہے کہ ہمیں جہان پر فضیلت دی گئی تھی. جی بھائی بعض اوقات احمدیت کہتی ہے وہ تو ایک مختصر سی آ، جماعت کی طرف آیا تھا، اسرائیلیوں کی طرف. تو بھائی جو مختصر جماعت تھی اسے جہان پہ فضیلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. بے شک. اٹھتا ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ تو منارٹی میں چھوٹی سی جماعت ہے، اس کو خدا اور جہان پہ فضیلت دی جا رہی ہے. وہ فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ یہ یسوع کا ساتھ دیں، عیسیٰ ابن زکریا کا، تاکہ وہ جو آواز لگا رہا تھا، دیکھو نا آواز پھیرا لگا رہا تھا کوئی، وہ پھیرا لگانے والا کہہ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہ کا زمانہ آ گیا، خدا کی بادشاہت یہ میرے ہاتھ میں ہے. اب خدا کی بادشاہت کیا، ذرا اس پہ تو تھوڑا سا دھیان دے لے. خدا کی بادشاہت کی وہ خود ہی اپنے تفسیر بھی کر دیتا ہے کہ وہ دل و جان سے خدا سے پیار کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا تعلق دل سے ہے. تو جب خدا کی بادشاہت کا تعلق دل سے ہوگا تو سارے رشتے کاٹے جائیں گے. وہی رشتہ باقی رہے گا جو خدا کی منشا پہ چلے. باقی سارے رشتے کاٹے جائیں. تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے، چاہے بیوی ہو یا بچے ہوں، جس دن تم نے خدا کو پیٹ دکھائی اس دن تم میرے لیے مردہ ہو اور میں تمہارے لیے مردہ ہوں. مر چکے ہیں ہمارے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. ہم تجھے دکھائیں گے وہ کتنے سخت ہوں گے خدا کے پیار میں. سب قربان کر دیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں. ہاں یہ نئی زمین ہوگی. یہ وہ نئی زمین اس لیے ہوگی
कि इनके ऊपर खुदा का नूर आएगा। इनकी पहली मोहब्बत खुदा के साथ होगी, और जो खुदा के खिलाफ जाएगा ये नाराज हो जाएंगे। होगी बीवी, होंगे तेरे मकान, होंगे बच्चे, अलग कर देंगे, अपने आप को काट देंगे। तो खुदा ने नया आसमान नई जमीन का म्यार क्या रखा हुआ है, जरा देख लें। तो हमारी वालदा बच्चों को कुरान सिखाती थी, तो टीचर भी थी। तो मैं जब पाकिस्तान गया 1986 की बात है या 84 में, याद नहीं आ रहा, उन्हें इल्हाम हुआ। कुरान से ही इल्हाम हो रहा है। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु। तो जब मैं पहुंचा तो थी तो टीचर। समझ नहीं गई थी ये आयत क्या है, शाह को सबक क्या है इसका। तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा तो वो जो खुदा की मोहब्बत थी तुमने अपने बच्चों में तकसीम कर दी। तो खुदा तुम्हें इंतबाह कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि ए औरत, तूने तो अपनी खुदा की मोहब्बत को अपनी औलाद में बांट दिया, लेकिन हम तुझे दिखाएंगे जिसकी पहली और आखिरी मोहब्बत खुदा से होगी, उस मोहब्बत से ही वो रिश्ते कायम रखेगा। तो उस रात सोई तो क्या देखती हैं कि जिस कमरे में मैं हूं वहां गोल्डन नूर बैठा हुआ है। तो इन पर कब कभी तारी होगी। तो कहा, औरत देख लिया, ये वो है जहां से नई दुनिया आएगी, नया आसमान और नई जमीन आएगी। ये सो मेयार जो है वो कुछ और है। अब कहे जी, मजहबी लोग कहते हैं कि क्या करें, दुनिया भी निभानी है। भाई मैं कहता, मैं ये नहीं कहता ना निभाओ, ये भी करने वो भी करने। मैं तो भाई वो मेयार पेश कर रहा हूँ जहाँ पे नया आसमान नई जमीन होगी। वो वहां जो है वो सुबह हो जाएगी। तो वो सुबह ऐसी होगी कि शैतानी दुनिया नहीं होगी। शैतानी दुनिया नहीं होगी तो ये भी नहीं होंगे कि जी क्या करें, दुनिया भी निभानी पड़ती है, दुनिया के लिए भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। लेकिन खुदा की जात कह रही है, मेरा नूर मेरा अरफान जब जमीन पे आएगा, जब वो लोग होंगे जो कट्टर होंगे, और मजाल क्या, वो सब रिश्तों को काट के रख देंगे जब कोई रिश्ता उनके और खुदा के दरमियान आएगा। जी। तो मैंने दो मिसालें दी थी, एक इस्लाम से और एक सैयदना ईसा इब्न जकरिया से, कि वो इस बात पे यकीन नहीं रखते। तू कौन होती है, तू मेरी माँ नहीं, और ये कौन होते हैं, ये मेरे बहन भाई नहीं। मेरे बहन भाई तो ये हैं जो सब कुछ छोड़कर खुदा की मंशा के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो ये मेयार रखा है। इस मेयार से जब शुरू होगा तो ये दुनियादार भी नहीं होंगे और ये मजहब भी नहीं हो गया था। तो वो कौन लोग होंगे जिन पर अरफान इलाही और पड़ेगा नूर इलाही,
उनके मुतालिक खुदा की जात कहती है वो होंगे जो मेरी अनमोल कदर को पहचानेंगे और जानेंगे। अब इन लोगों से क्या, ये अपनी बातें करके जाते हैं कि हम ये करें, भाई करते रहो। भाई जो मसीह है वो तो वो दुनिया लेके आ रहा है जहां पर हर मोहब्बत को काट दिया जाएगा जो खुदा के खिलाफ होगी, और जो खुदा को वक्त नहीं देगी या जो खुदा के लिए वक्फ नहीं होगी, हर मोहब्बत को काट दिया जाएगा। मैं तो उस दुनिया को लाने के लिए, तो भाई हमारी इस पुरानी दुनिया से कैसे बन सकती है? अब खुदा की जात कह रही है वो जो मुशाहिदा है, जो तू देख रहा है, जो तेरा सफर है, वो बताता जा, क्योंकि यही मेरे दिल के राज इलाही हैं। अब ये तीर कहाँ पे लगेंगे? 2080 में लगे या 2060 में लगे, ये तीर लगेंगे उन लोगों को जो नई जमीन होगी, जो नए इंसान होंगे। तो कहने से मुराद ये है, बातें करना, वफा के अहद दे देना और बात है, निभा देना और बात है जी। वैसे मैंने कहा था ना, वो लबे बाम क्या, यहां तो खुदा से वादे करके लोग बदल जाते हैं। तूने मेरी बात को क्यों सच जाना था, तूने बुलाया होता हम बहल जाते। ये दिन गर्दिश आयाम, ये दिन गर्दिश है, ये दिन अजब है गर्दिश आयाम में जाहिद। कभी हमें आसमां पे और कभी जमीन पे बुलाया जाता है जी। हम जो बात कर रहे हैं वो इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। इनकी, इनके मज़ाहिब, इनके ये खुद भी, इन सब का बिस्तर गोल हो जाएगा। वो जिनके पल्ले पड़ेगी वहां पे खुदा अपना अरफान इलाही और नूर इलाही लेके आएगा। है जी। तो वो कहते चलते चलते रहने दो। तो मैं मियाल पेश कर रहा था कि म्यारे इलाही जो है, नया आसमान और नई जमीन क्या है? वो म्यार है जहां पे शैतान की दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वो म्यार है जहां पे मजाहिब की दुनिया का कख भी नहीं रहेगा। हाँ जी। तो कंप्रोमाइज की दुनिया खत्म हो जाएगी। कंप्रोमाइज समझते हैं? इधर भी करना है जी, उधर भी करना है, इधर भी मुकमका करने है, उधर भी मुकमका। इनको एक बात की समझ नहीं लगती, जब कोई शख्स खुदा को पहली मोहब्बत मानकर, आखिरी मोहब्बत मानकर, पूरी जीवन की मोहब्बत में सबको काटता है, तो खुदा उसके पीछे पीछे हो लेता है। खुदा उसका मुहिब बन जाता है, मोहब्बत करने वाला बन जाता है। अब देख लो, उनको पता है, मेरी औलाद को भी, बच्चों को भी, कि मैं कितना सख्त हूँ। अगर जिस दिन हमने अपनी दुनिया कमाई और अपनी दुनिया जमाई, उस दिन हम मसीह से हमारा रिश्ता कट गया। है जी। तो सारे ही हाल में जुटे हुए हैं खुदा के काम करने के लिए। मेयार ये रखा गया है जी।
اور عجیب بات ہے کہ میرا یہ حال ہے، میں جتنی سختی کرتا ہوں اتنا ہی پیار کرتے ہیں جی، اتنی ان کو کشفیں ہوتی ہے، اتنا ہی روح کی دنیا میں سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ حقیقت اب کھلی، پہلے اندھے تھے اب دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ آنکھوں والو آنکھیں تو لے کے رہو، اور یہ آنکھیں جب ملتی ہیں اطہر، جب انسان پہلی ہمیشہ اور آخری محبت خدا بن جاتا ہے، یہ جب ملتی ہے تو جو نچوڑ میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کے دل کی بادشاہت کو لینے کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ بھی دنیائی داروں میں پھنس جائے، میں کھل کے کہتا ہوں کچھ بھی ہے، آخر میں عیسیٰ ابن زکریا مشن چھوڑ گیا، بڑے پتھر دیکھے، تو اس محبت کو کیا کہیں گے؟ وہ گھنٹی کیا جو بجے نا، ہے جی، وہ گھنٹی کیا جو بجے نا، وہ نغمہ کیا جو دل میں رہ جائے اور گایا نہ جائے، ہے جی، اور وہ محبت الہی کیا جو منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے۔ تو عرض یہ تھی کہ میں بھی مسیح ہوں، لیکن سب رشتوں کو کاٹ کے ہر روز چلتا ہوں میں، ہر روز۔ تو میری زندگی کا مقصد یہ ٹھیک ہے، یہ رہے جیسے بھی رہتے ہیں رہے، لیکن بھائی میں میری ان سے کیسے بن سکتی ہے؟ میں تو نئی دنیا لے کے آ رہا ہوں ان سے، یہ تو اپنی پرانی دنیا کے پرانے خیالات ہیں، پرانا سب کچھ ہے، ان سے کیسے بنے گی؟ میں تو بھائی نئے انسان، اور یہ نہیں کہ کوئی اندھوں کی طرح ہم بات کر رہے ہیں، حق تعالیٰ نے آئے، ہاتھ پکڑا، اور یہ نہیں کہ 100 سال کا دکھایا، 100 سال میں شروع کیا کہ دنیا کیسے آئے گی، اور 10,011 تک لے گیا خدا کے ساتھ۔ اے مسیح دیکھ لے میری دنیا کیسی ہوگی، اور اگر ایسی تھی وہ دنیا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ابھی آسمان پہ ہی تھا اور اس زمین کی طرف آ رہا تھا، اور وہ دنیا ایسی تھی، انہوں نے نکاح کر کے کہا خدا کا دل آ رہا ہے۔ وہ اندھے تو نہیں تھے، روحانیت اتنی تھی، ہے جی، اتنی بڑی روحانیت، ہاں، ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اندھے جیتے ہیں، اندھے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اندھے مر جاتے ہیں جی۔ تو میں آسمان سے روح کی دنیا میں تھا میں، تو آسمان پہ نگاہ کر کے انہوں نے کہا کہ خدا کا دل زمین پہ آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں کہ دل کی دنیا ہے جی۔ اس دنیا میں کیا ہوگا یہ بھی سن لو نا، ایک شخص کی پہلی محبت خدا کی ہوگی، اس سے جو خاندان ہوگا ان کی بھی پہلی محبت خدا کی ہوگی، ان سے سوسائٹی ہوگی، ان کی بھی پہلی محبت خدا سے ہوگی، ہمیشہ کی محبت۔ پھر ان سے ایک دنیا ہوگی، ان کی بھی پہلی محبت پہلے اور ہمیشہ خدا کی ہوگی،
جس دنیا کا یہ حال ہوگا اسے کہتے ہیں نیا آسمان اور نئی زمین جی. جی باقی یہ باتیں تو سارے کرتے رہتے ہیں. ہاں جی. یہ منہ سے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے. ہاں جی. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک شخص تھا انڈیا میں، اس نے وفا کے عہد دیے. عہد اس دے کے پھر بدل گیا. پھر ایک وقت آ گیا، پھر واپس آیا کوئی 7 8 10 سال کا چکر لگا کے. تم مشن میں نہیں تھے. تو آگے کہتا ٹھیک ہے میں باغی ہوں، لیکن خدا کو تو مجھ سے اب بھی محبت کرنی ہے. میں نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے. تو 10 سال کا چکر لگا کے دنیا کا آیا اور اب کہتا ہے چوری اور پھر سینا زوری. سینما. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ چور کوتوال کو ڈانٹے. ہے جی؟ جی میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ خدا کی محبت تو اب بھی ہونی چاہیے، چاہے تو دنیا میں دھس کے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. لیکن میں تجھے تھوڑا سا کچھ گائیڈنس دے دیتا ہوں، رستہ بتا دیتا ہوں. وہ جو عہد و پیمان تو نے کیے تھے وفا کے، وہ آخری سانسوں کے، وہ خدا کی منشا کے، وہ جو عہد و پیمان تو نے کیے تھے، اور وہ جو تو توڑ کے بیٹھ گیا، اس عہد پیمانے نے تجھے اندھیروں میں پھنسا دیا. خدا کی محبت اب بھی تیرے لیے ہے، لیکن اب تجھے اس دلدل سے نکالے گا کون؟ تو 10 سال کا چکر لگا کے، اس کی محبت تو اب بھی ہے. لیکن جو بے وفائی تو نے کی، جو عہد و پیمان تو نے توڑ دیے، اس کا اثر یہ ہوا تجھ پر کہ تو نے اپنی روح کا بیڑا غرق کر لیا. خدا کی محبت تو اب بھی ہے، وہ تو ہے، لیکن اس روح کا جو تو کھانا خراب کر کے آیا ہے، اس کا ذمہ دار خدا کی ذات تو نہیں ہے. وہ تیرے عہد و پیمان تھے. تو وہ کہہ رہا تھا میں جو مرضی کرتا پھروں. خدا کی محبت میرے لیے ہمیشہ ہونی چاہیے. تو جو وفا کر کے بے وفائی، وہ سارے عہد توڑ کے، وہ چیزوں نے تجھے جن بھوت بنا دیا، تیری روح کا بیڑا غرق کر دیا. خدا کا پیار تو اب بھی ہے. دیکھ لے تو یہ گھما کے پھر لے کے آیا ہے میرے پاس. سنا کے کہنے لگا کہ ٹھیک اس کے بعد 7 سال پھر نہیں آیا. یعنی کہ میں چاہے یہاں تک دھر جاؤں، میری خیر ہے. میں چاہے روح کا بیڑا غرق کر دوں، خیر ہے. لیکن خدا کا پیار ہونا چاہیے میرے لیے. ہے جی؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ذرا دنیا کا مزہ لے لوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تو خوب ذرا مزہ لے کے اگلے سال آؤں. جب وہ جا رہا تھا تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا نے کہا اسے اگلا سال نصیب نہیں ہو. وہ 1 سال ہی اس کی روح کا بیڑا غرق کر دے گا.
تو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمانی فیصلے روح سے ہوتے ہیں اصل. اب دیکھو نا، آج میں لیکچر دے رہا تھا. جی میں نے کہا میں کسی کو نہیں سناؤں گا سپنوں کا مطلب. تو ختم ہو گئی بات. کوئی بھی بیان کرے گا سپنا یا کشف، میں نہیں بیان بتاؤں گا مطلب. کیونکہ یہ تھوک کے حساب سے روزانہ سپنے لے آتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا یہ دیکھا، اور کوئی سپنا کا تیر ایسا نہیں لگتا کہ ان کی زندگی بدل جائے. وہ دیکھا اقبال کیا کہہ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، تیرے سجدوں سے کیا ہوا، ساری زندگی سے کوئی ایسا بھی سجدے کیا کہ تیری دنیا بدل جائے. تو یہ دنیا بدلنے کے لیے نہیں آتے، وہ سجدہ نہیں چاہتے. یہ تو صرف وہ تھوک کے حساب سے ہو گیا، کہتے ہیں گودام کے حساب سے سپنے بتا کے پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا ہے، مدت یا جیون گزر گیا، تیرے سجدوں سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. تو تو وہ دیکھو کتنے ہمارے ممبر ہیں پوری دنیا میں. ہاں، ان سب کو ملا کے کہا کسی کا بھی سپنا نہیں بتانا، سوال کریں خدا کے ساتھ نئی دنیا. تو سوائے ایک ہے، تو سب نے کہا وہ موسیس ہوگا. دماغ لگایا نا، موسیس ہوگا، موسیس ہوگا. یعنی کہ مجھے خوش، پتہ نہیں کس کو خوش کر رہے ہیں. آسمانوں پہ کہا کہ وہ موسیس نہیں ہے، وہ یارک ہے. اس کو جب دکھائی دیتا ہے تو اس کی راتیں رو رو کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے. وہ خود کہتا ہے جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آئینہ تو ہٹ جاتا ہے، میری روح میرے سامنے آ کے کھڑی ہے. تو وہ خود کہتا ہے کہ میرا یہ حال ہے کہ میرا دل دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ کہیں اور پھنس گیا. کہا یہ یارک جو ہے، اگر یہ کشف دیکھے گا اور اگر پوچھے، یہ جتنی دفعہ پوچھے اس کو بتائی جا، کیونکہ ہر تیر اس کے دل پہ لگتا ہے. تو ہم جسمانی رشتوں سے دیکھتے ہیں، خدا آسمانی رشتوں سے دیکھا. مجھے تو خوشی ہوتی زیادہ، ہاں بھائی موسیس تھا. ہاں، خدا کی طرح سے کہہ رہی کوئی موسی موسی نہیں تھا. ان کی روحانی بینائی ہوتی تو دیکھ لیتے. ہے جی، دماغ لڑا لے. وہ دماغ وہاں پہ اس کی بس ہوتی ہے جب تک وہ روحانیت میں دکھانا دے. اب اگلے کچھ ہی دنوں میں اب وہ سیمینار ہوگا نا، ذرا وہ سننا، وہ اس سے بھی زیادہ آپ کہیں گے کہ حضور آپ نے تو ایٹم بم مار دیا. یہ واہ. جی یہ ادھر بھی میں نے دیکھ لیا، خدا جسمانی رشتوں پہ نہیں جاتا. وہ آسمانی رشتوں پہ جاتا ہے. جی. تو ایک آخری واقعہ کر کے پھر اس کو ختم کروں گا. تو جب خلافت کا وقت آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے سب کو کہا، اپنے بچوں کو بھی بلایا، مریدوں کو بھی کہا، وہ سامنے جنگل ہے،
آج جو بڑی ٹہنی لے کے آئے گا اور اس کے پتے گن کے جو زیادہ لے کے آئے گا اس کو خلافت ملے گی. وہ سب آرے لے کے بھاگے. کئیوں نے آدھا درخت ہی کاٹ دیا، گزیر کسیٹ کے کثیر کسیٹ کے، کہ آج میرے تنے بھی گنے جائیں پتے بھی گنے جائیں تو خلافت مجھے ملے. وہ لے کے آتے رہے ٹہنی اور پتے اور یہ کاٹ کاٹ کے. لیکن ایک جو تھا وہ خالی ہاتھ آ رہا تھا. تو یہ عبد القادر جیلانی کے بچے نے بھی ایسے کہ کاٹ کاٹ کے انہوں نے کہا آج اتنے پتے لے کے آئیں گے ٹہنیوں کے سے کہ خلافت ہماری ہوگی. ایک جو تھا وہ خالی ہاتھ آ گیا. تو اس نے کہا کہ بے وقوف انسان، تو ایک پتا بھی نہیں لایا، خالی گیا تھا خالی آ گیا. اس نے کہا ہاں، جب میں پہنچا جس پتے پہ ہاتھ ڈالتا، جس ٹہنی پہ، وہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی تھی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں سفر کرتا ہوں 11 11 گھنٹے کا، اگر میں جس درخت کو دیکھتا ہوں خدا کی بڑائی سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، جس درخت کی طرف دیکھتا ہوں پہلے سلام کہتا ہے کہ اے مسیح الزمان تجھ پہ سلام. اور پھر وہ درخت جھک کر مجھے کہتا ہے کہ تیری عنایت ہے کہ تیری نگاہ مجھ پہ پڑی. تو میں ایسے کر کے گاڑی کا سفر 11 گھنٹے، تو میرا یہ حال ہو جاتا تھا. تو انہیں کیا بتائیں جو اندھے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اے میرے ہم نشین چل اب کہیں اور چل، اس نشے من میں اپنا گزار. بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا. تو جو معیار میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے جو آئے گا. ہاں جی. تو اس کے متعلق میں نے آج بیان کیا. جی حضور. تو دیکھو وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے، وہ کیسے شہزادے شہزادیاں ہوں گے، وہ کیسے بیٹا بیٹی ہوں گے کہ جن کے لیے وہ اپنے نور الہی عرفان الہی کو زمین پہ پھینکے گا. اور وہ کیسے نئی زمین ہوگی، نئے انسان ہوں گے. ان کو دیکھنے کے لیے ہم بھی آئیں گے. اس زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ہاں جی. لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ہم بھی آئے. ہاں. تو یہ تھا جی. جی حضور، بہت شکریہ جی. تو اگر حضور آپ چاہیں تو ہم اس پروگرام کو یہاں سے کنکلوڈ کر دیتے ہیں. جو کوئی معذرت کوئی سوالات ہوں ممبران کو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. ہم اگلی نشست میں حضور کے گوش گزار کر دیں گے، سیمینار کے بعد جو اتوار آئے گا. سوال خدا کے اوپر ہو تو بہتر ہوگا. ہاں جی. جی حضور، براہ راست جو بھی سوال ہاں. حضور کی تعلیمات سے خدا کی طرف جوڑتے ہیں وہ سوالات بے شک. میرا وقت بھی ضائع کرنا دنیائی سوال کر کے، تو کیونکہ میرا وقت بڑا، اب دیکھو نا وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میرے پڑے ہوئے ہیں اپنا سفر تھے، ان کو کتابی شکل میں لے کے آنا ہے. پھر اب سفر کرنا ہے. تو
मुझे एक ही धंधा है, जी। वो खुदा का धंधा है। ठीक है। बहुत शुक्रिया हजूर। और मेम्बरान से दुआ की भी दरख्वास्त है कि खुदा की ज़ात ऐसे और साथी ले आए जो मसीह के इस मिशन में मददगार हों। हमारी 4 उर्दू ज़ुबान की जो किताबें हैं हुजूर के लेक्चर्स में से, वो हाँ। वो प्रिंटिंग के प्रोसेस में जा चुकी हैं, और इस सेमिनार पर खुदा ने चाहा तो वो किताब की शक्ल में मंजर आम पे आ जाएंगी। नहीं, दो तो आ गई है। जी। हम सेमिनार पे उसका डिस्प्ले करेंगे ताकि वो पूरी दुनिया के मेंबरान देखें। चारों जी। काफी शक्ल में हुआ। किताबी शक्ल में बेशक। तो उन तो सभी दोस्तों को बहुत मुबारकबाद, हम्म, और जिन्होंने साथ दिया उनको भी बहुत मुबारकबाद कि हम्म, अभी हमारी 500 किताबों का या उससे ज़्यादा जो सफ़र है उसमें हम्म, अभी हमने 10% पहुंचे हैं। हम्म, बाकी जो खुदा इनायत करेगा तो हम और मददगार हाथ आ जाएंगे तो इसको और जल्दी मुकम्मल कर लें। जी। और वो दूसरी किताबें ले रहे हैं, इंग्लिश और जर्मन, जो 20 या 26 पहले थी। तो खुदा ने चाहा कि इतनी किताबें इतने राज़े इलाही बयान करके जाएंगी कि ये दुनिया मोहब्बत में खुदा को सजदा करेगी। है जी। बेशक, बेशक। ठीक है। बहुत शुक्रिया हजूर। मैं इन अल्फाज के साथ यहाँ से इस प्रोग्राम को जरूर कंक्लूड करता हूँ कि जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान साहिब आपकी तशरीफ़ आवरी इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम सभी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और सभी मेम्बरान का शुक्रिया। और अगले प्रोग्राम के मुय्यन वक्त पे आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुदा की सलाम। और ज़रा को